اگر کسی بچے کو ہو جاتا ہے میزلس لگ جائے خسرہ کی بیماری، اس بچے کو الگ رکھے، دوسرے بچوں سے آئسولیٹ رکھے. تو کوشش کرے اپنے بچوں کو جو ہے حفاظتی ٹیکے وقت پہ لگوائیں تاکہ آپ کے بچے جو ہے محفوظ رہ سکیں. السلام علیکم. سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں ہوں قاسم نسیم. ناظرین، ان دنوں نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے ملک میں خسرہ اور روبیلا کے خلاف 2 ہفتوں کی مہم جاری ہے. اس دوران 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو ان دونوں بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں. یہ مہم کتنا اہم ہے، یہ دونوں بیماریاں بچوں کے لیے کتنے مہلک ثابت ہو سکتی ہیں، اور ان ٹیکوں کے کیا پروٹوکولز ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج کے اس مذاکرے کا اہتمام کیا ہے. اور اس کے لیے ہم نے یہاں خصوصی طور پہ دعوت دی ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسکردو ڈاکٹر کرامت رضا صاحب. آپ ضلع اسکردو میں اوورآل اس پروگرام کو سپروائز کر رہے ہیں اور اس کے سارے انتظامات کا دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے دوسرے مہمان آج کی ڈاکٹر عشرت فاطمہ، آپ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ریجنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اسکردو کے. آپ اس کی جو میڈیکل پہلو ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. تو میں آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا. تو ڈاکٹر عشرت، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا کیونکہ اس مہم کی طرف لوگ تب جائیں گے جب اس سے متعلق مکمل آگاہی ہو. میں آپ سے بنیادی سوال یہ کروں گا کہ خسرہ اور روبیلا کی بیماری ہے کیا اور یہ کس طرح پھیلتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے کہ خسرہ اور روبیلا ہے کیا چیز. خسرہ اور روبیلا وائرل انفیکشن ہے جس کو عام زبان میں ہم کہیں تو یہ متعدی بیماریاں ہیں، یعنی ایسی بیماریاں جو ایک بچے سے یا ایک مریض سے دوسرے کسی صحت مند فرد کو یا بچے کو آسانی سے منتقل ہو سکتی ہے اگر اس بچے میں قوت مدافعت کی کمی ہو. ان بیماریوں کے کچھ علامات ہیں جن میں سب سے پہلے بخار ہے، نزلہ زکام، گلے میں خراش ہونا، آنکھوں سے پانی جاری ہونا. اس کے علاوہ ان دونوں بیماریوں میں پورے جسم پہ سرخ دھبے بنتے ہیں. ایک تو یہ وقتی طور پہ نمونیا جو ہے بہت شدید ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کی اموات بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ان بیماریوں کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایک تو وقتی پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور کچھ اس کی پیچیدگیاں ایسی ہیں جو کچھ عرصے بعد یعنی 6 سال 7 سال بعد جا کے سامنے آ سکتی ہے، جس میں خدا نخواستہ، جس کو ہم SSPE بولتے ہیں، جس میں خدا نخواستہ بچہ ذہنی طور پہ معذور ہوتا ہے. اور جب ایک دفعہ SSPE ہو جائے تو اس کے بعد اس کی جو ہے اس کا علاج ممکن نہیں ہے. تو اگر کسی بچے کو نزلہ زکام یا بخار ہو جاتا ہے تو والدین کس طرح ڈفرینشیٹ کرے کہ اس کو خسرہ کی بیماری ہے یا نزلہ زکام ہے؟ تو والدین ایسے علامات کے والے بچے کو کیا فوری طور گھر میں جو پڑی ہوئی نزلہ زکام کی دوائیاں ہیں وہ شروع کر دینی چاہیے یا فوراً وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے، ڈاکٹر سے رجوع کرے؟ خسرے میں عموماً نزلہ زکام بخار کے ساتھ گلے میں خراش کے ساتھ جو ہے پورے جسم پہ سرخ دھبے یا دانے بنتے ہیں جی جو ہے، اور یہ 3-4 دن بخار ہونے کے بعد یہ دانے عموماً سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو عام نزلہ زکام بخار میں جو عام موسمی بخار ہے اس میں یوزلی بخار اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا آپ کا خسرے میں بخار ہو. دوسرا، اس میں خسرے میں کانٹیکٹ کی ہسٹری ہوتی ہے، یعنی آپ کے ارد گرد یا آپ کے ملنے جلنے والوں میں یا آپ کے محلے میں کسی نے کوئی نہ کوئی متاثرہ بچہ ہوتا ہے جس سے آپ کا کانٹیکٹ ہوا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے ہمسائے میں، آپ کے خاندان میں یا ملنے جلنے والوں میں ایسا کوئی بچہ ہو اور آپ کا بچہ بھی ساتھ بخار وغیرہ آپ کے بچے کو ہونے لگے یا جسم پہ دھبے بننے لگے یا آپ کا بچے کو حفاظتی ٹیکہ نہ لگا ہوا ہو تو آپ کو ایسی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. جی DHO صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ ہر سال خسرہ اور روبیلے کے خلاف روٹین میں یہ مہم چلائی جاتی ہے، تو اس عرصے میں کیا سوسائٹی میں، معاشرے میں کوئی ایسا سروے، کوئی ایسی اسٹڈی ہوتی ہے جس میں دیکھا جائے کہ کتنے بچے ہیں، کتنے % بچے ہیں جن کو خسرہ ہو چکا ہوا ہے؟ تو اس بنیاد پہ یہ کمپین آپ چلاتے ہیں یا نہیں کہ سالانہ ایک مہم کا حصہ ہے تو ہر سال اس مہم کو ہر حالت میں چلانا ہی ہے؟ ظاہری بات ہے پورے پاکستان میں، صرف ہمارے ضلع تک نہیں یا بلتستان ریجن تک، پورے پاکستان میں سرویلنس سسٹم کے نام سے جہاں بھی ڈاکٹر ہیں یا جہاں بھی پیرامیڈک ایک فیسلٹی پہ ہے وہ رپورٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایک متاثرہ یا سسپیکٹڈ جس کو کہتے ہیں کہ اندیشہ ہو جس کو، وہ رپورٹ کرتا ہے. اس کا ٹیسٹ جاتا ہے NIH اسلام آباد میں، وہاں سے یا پازیٹیو یا نیگیٹو آ جاتا ہے. اس کا ڈیٹا ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ کمپائل ہوتا رہتا ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان کے.
تو ہم نے یہ مشاہدہ دیکھا ہے کہ 2024 اور 25 میں بہت زیادہ کیسز آئے تھے، خاص طور پر ہمارے علاقوں سے بھی. تو اس وجہ سے پورے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ہی ٹائم پہ ہم 95% سے زیادہ بچوں کو اگر ہم اس کو ویکسینیٹ کر لیں تو جتنا شرح بڑھ رہا ہے دن بدن، ان میں اگلے 6 مہینوں میں بہت کمی آ سکتی ہے. جس طرح متاثرہ مریضوں کا شرح بڑھ رہا ہے، بڑھنے کے ساتھ ساتھ شرح اموات بھی اس سے ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ بڑھ جائے. اس لیے اس حفاظتی اقدامات کے تحت WHO، گاوی اور گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک دفعہ پورے پاکستان میں اس نومبر میں 17 سے 29 تک یہ کمپین کر لیں اور اس میں 95% تک ہم کوریج دیں تاکہ اس کی روک تھام کے لیے ہم کچھ کر سکیں. DHO صاحب، میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح پولیو میں ایک ٹارگٹ معین کیا جاتا ہے، ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ ہم نے دنیا سے یا پھر پاکستان سے اتنے عرصے میں پولیو کا مکمل خاتمہ کرنا ہے، تو کیا اسی طرح اس خسرہ اور روبیلا کے لیے بھی کوئی ٹائم فریم مقرر ہے کہ ہم نے کتنے سالوں میں یا کتنے عرصے میں جو ہے اس بیماری کا مکمل خاتمہ کرنا ہے؟ بالکل جی، یہ جو ہیلتھ اسٹریٹجی ہے جو 2030 یا SDGs میں ہمارے پاس ہے، اس میں بھی سب سے ٹاپ پہ پولیو ہے. اس کے بعد دوسری جو مرض ہے جس کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ میزلز ہے. تو ظاہری بات ہے ان دونوں پہ ٹارگیٹڈ اپروچ کے ساتھ جا رہے ہیں، اور دونوں بیماریوں کا ویکسین ہم روٹین میں بھی ایک بچے کو جب 15 ماہ تک ہوتا ہے پیدائش سے، اس میں بھی یہ شامل ہے. تو پہلا ہم نے سب سے پہلا پاکستان کا جو ہیلتھ کا ٹارگیٹ ہے وہ پولیو ہے، سیکنڈ نمبر پہ میزلز ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس بیماری کی پھیلنے کی کیا خاص وجوہات ہیں؟ جس طرح ایک تو آپ نے ابھی بتایا کہ ایک مریض متاثرہ جو مریض ہے اس سے کانٹیکٹ میں رہنے والا بچہ جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو کیا یہ ویدر ریلیٹڈ ہے؟ سردیوں میں بیماری زیادہ پھیلتی ہے یا کسی خاص ڈائٹ کے حوالے سے اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں؟ تو اس بیماری کے پھیلنے کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں؟ میزلس کا جو ہے ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ بچے کی اپنی امیونٹی یعنی قوت مدافعت سے ہے. تو ایک بچے کی امیونٹی جو ہے ہم تب سے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے. ہمارے ہاں سب سے پہلے اگر مائیں صحت مند ہوں گی تو بچہ جو ہے اچھے قوت مدافعت کے ساتھ اچھی امیونٹی کے ساتھ پیدا ہوگا. اس کے بعد پھر بچے کی اپنی غذا، کوئی بھی ماں جو ہے اپنے بچے کو 2 سال تک جو دودھ پلاتی ہے، ماں کے دودھ میں کچھ امیونوگلوبولنس یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ایسی بیماریوں سے بچے کو محفوظ رکھتی ہے، بچے کی قوت مدافعت کو اسٹرانگ بناتی ہے. بچہ جتنا کم بیمار ہوگا اتنی اس کی امیونٹی اچھی ہوگی. اس کے علاوہ صفائی کا خیال، ہائیجین کا ہم جتنا زیادہ خیال رکھیں گے، یہ بیماریاں ایک تو کانٹیکٹ سے، دوسرا اوور کراؤڈنگ سے، اچھا اس کی صفائی کا خیال، اس کی ہائیڈریشن اچھی رکھیں. اچھا اس کے علاوہ اگر کسی بچے کو ہو جاتا ہے میزلس لگ جائے، خسرہ کی بیماری، تو کوشش کرے اس بچے کو الگ رکھے، دوسرے بچوں سے آئسولیٹ رکھے. آپ کوشش کرے اس بچے کو گھر میں رکھیں، اس کو جہاں پہ لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں ہجوم میں لے کر نہ جائیں یا دوسروں کے گھروں میں لے کر نہ جائیں. اور اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ہمسائے میں یا کسی بچے کو آج کل جیسے موسمی بخار وغیرہ بھی ہے، اس میں بھی آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو ذرا الگ رکھے، ذرا ہجوم میں لے کر جانے سے پرہیز کرے تاکہ آپ کے بچے محفوظ رکھیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے امیونائزیشن ہے. خسرہ جو ہے یہ اس کمپین کے علاوہ بھی ہمارے جو روٹین میں ویکسینیشن اور روٹین کے جو حفاظتی ٹیکے ہیں اس میں خسرہ کے ہمارے 2 ٹیکے شامل ہیں، ایک 9 ماہ کی عمر میں اور ایک 15 ماہ کے. تو کوشش کریں اپنے بچوں کو جو ہے حفاظتی ٹیکے وقت پہ لگوائیں تاکہ آپ کے بچے جو ہے محفوظ رہ سکیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ایک بچہ جب خسرہ سے متاثر ہو کے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، اس کا علاج شروع ہوتا ہے، تو وہ ٹھیک ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کتنے عرصے میں بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی دوسرا سوال میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جب بچوں کو باقاعدگی سے حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں جس میں خسرہ کے خلاف ٹیکہ بھی شامل ہے، جب اس بچے کو یہ ٹیکہ باقاعدگی سے لگتا ہے تو اس کے باوجود سال میں یہ مہم الگ سے پھر چلانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس میں جو ہے جو آپ ڈیوریشن کی بات کر رہے ہیں کہ بیماری کا دورانیہ کتنا ہے، تو ہر بچے میں مختلف ہوتا ہے کیونکہ ہر بچے کا جو دورانیہ ہے وہ اس کی اپنی امیونٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا صحت مند بچہ ہے. کوئی بچے 5 دن میں بھی ریکور ہو جاتا ہے کیونکہ خسرہ کی بیماری ایک دفعہ لگ جائے تو اس کی کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے.
یعنی اس کے لیے کوئی ایسی دوائی نہیں ہے کہ ہم وہی دوائی دیں گے اور یہ بیماری فوراً ختم ہو جائے گی. اس کو ہم سمپٹومیٹیکلی ٹریٹ کرتے ہیں, یعنی اس کو جتنی ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وہ سپورٹیو ہوتی ہے, اس کو بخار, اس کو ہائیڈریشن مینٹین کرنے کے لیے. باقی اگر سانس کی تکلیف ہو تو اس کی دوائیاں ہم دیتے ہیں. تو باقی جو کام ہوتا ہے وہ بچے کی اپنی امیونٹی کا ہوتا ہے کہ اگر بچہ آپ کا اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو بچہ 3 سے 5 دن میں بھی ٹھیک ہوگا. اگر بچہ آپ کا ویک ہے, اس کو پہلے سے مسئلے مسائل ہے, جیسے خوراک کی کمی کا شکار ہے, میل نرش بچہ ہے, تو اس میں اس کا ڈیوریشن کسی میں 10 دن, کسی میں 2 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں. یہ. اور دوسری آپ روٹین امیونائزیشن جو ہے, ایک تو ہماری چل رہی ہوتی ہے روٹین امیونائزیشن, جو اس طرح کی کیمپین کی ضرورت اس لیے بھی پڑتی ہے. ایک تو کچھ وجوہات یا کسی اور وجہ سے کچھ اکثر بچوں کو جو ہے حفاظتی ٹیکے نہیں لگے ہوتے ہیں, یا کچھ جگہوں پہ ریفیوزل کا مسئلہ آتا ہے کہ والدین ٹیکے نہیں لگواتے, یا عموماً جو ہے پہلے جو 9 ماہ تک کے ٹیکے لگے ہوتے ہیں, پھر بچوں کو جو ہے پیرنٹس کسی وجہ سے نہیں لگوا سکتے. ایک تو یہ اس کی وجہ سے آتا ہے. دوسرا جو ہے, اس دفعہ جو ہمارے پاس خسرہ کے کیسز جو ہے وہ زیادہ تر ایسے بچوں میں آئے ہیں جن کو پہلا ٹیکہ لگنے کی عمر سے پہلے, یعنی 9 ماہ سے پہلے جو ہے اکثر بچوں کو خسرہ جو ہے کا شکار ہوئے ہیں اکثر بچے. تو اس وجہ سے جو ہے کیمپین کی ضرورت پڑتی ہے. جی ڈی ایچ او صاحب, میں عام ناظرین کی سہولت کے لیے ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح پولیو مہم میں آپ کی ٹیمیں گھر گھر آتی ہیں اور ہر گھر میں آ کے بچے کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر جاتے ہیں, تو اس مہم میں کیا آپ کی ٹیمیں گھر جائیں گی یا جو ہے کسی اسکول, مدرسہ وغیرہ جس طرح اجتماعی بلڈنگس ہیں وہاں پہ جاتی ہیں, یا کسی آپ کے جو ہیلتھ مراکز ہیں وہاں پہ جمع ہونا ہے؟ تو اس کا کیا طریقہ کار ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے آپ ذرا اس کی تفصیلات بتا دیجیے. اس میں یہ ہے کہ سر پولیو اور اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ پولیو صرف 4 یا 5 دن کا ہوتا تھا, یہ 12 دنوں میں, یعنی آپ نے پہلے ہی انٹروڈکشن میں 2 ہفتوں پہ محیط ہوگا. تو کیونکہ اس میں جو ہم 5 دن میں گھر گھر جا کے ٹیمیں بھی زیادہ ہوتی تھیں اور گھر گھر جانا تھا انہوں نے. اس میں ہمارے مختلف مراکز ہیں, مثلا مراکز صحت ہم نے جو اسکردو ڈسٹرکٹ میں 27 مراکز صحت ایسے ہیں جہاں پہ یہ امیونائزیشن ایکٹیویٹی روٹین میں بھی چل رہی ہیں اور ابھی بھی یہ ایکسٹرا ڈوز دیں گے. اور 25 ایسے آؤٹ ریچ جس کو ہم کہتے ہیں کہ باہر جا کے محلوں میں مختلف یوسیز میں مختلف دنوں میں مختلف مقامات پر, تو اس میں 3-4 ایسے عوامل ہیں جن کو کر کے ہم کر رہے ہیں. اس میں ایک ٹیم مثلا فرض کریں کسی ایک یوسی میں ایک جگہ پہ آج 18 کے دن ایک ٹیم ہے, اس میں 4 ممبر ہوں گے. ایک ویکسینیٹر جس کو اسکل پرسن کہتے ہیں ہم, دوسرا ٹیم اسسٹنٹ جو کہ ڈیٹا پہ کام کرے گا, اور 2 سوشل موبلائزر ہوگا وہ جو گھر گھر جا کے ان کو بلا کے یا مسجد میں یا اسکول میں یا ہیلتھ ہاؤس میں یا کوئی ایسا پوائنٹ جو کہ کسی کا گھر ہو سکتا ہے رورل ایریا میں, وہاں پہ بلا کے لائیں گے اور ان کو یہ سارا ویکسین لگا لیں گے. ڈی ایچ او صاحب, میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح پولیو مہم کے دوران ہم ساتھ ہوتے ہیں, میٹنگز میں ہم ساتھ ہوتے ہیں, تو وہاں پر آپ لوگوں کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ کسی محلے میں اگر کوئی گھر لاگ ملتا ہے, کہیں پہ کوئی ریفیوزل کیس آتا ہے, کوئی بچہ جو ہے اس گھر میں نہیں تھا, کسی عزیز کے پاس گیا ہوا ہوتا ہے, تو شام کو اس میٹنگ میں وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے, وہ انڈیکیٹ ہوتا ہے, تو اگلے دن کے لیے آپ لوگ اس کو اپنے پلان میں ڈال دیتے ہیں کہ ہر حالات میں اس بچے تک پہنچنا ہے اور اس کو ویکسین یا جو ٹیکے ہے وہ لگوانے ہیں. تو کیا خسرہ کی مہم میں بھی ایسا ہے کہ کہیں سے کوئی بچہ مسنگ مراد وہ کسی عزیز کے گھر گیا ہوا ہو, گھر لاگ ملے, تو نیکسٹ ڈے پلان میں وہ شامل کر کے لازماً اس بچے تک پہنچ کر اس کو ویکسین لگانے کا عمل جو ہے یقینی بنایا جاتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح پولیو میں آپ جانتے ہیں, ہم خود بھی رہے ہیں, اس میں بھی آپ ہی ہمارے ان کا حصہ بھی ہیں. اس میں بھی شام کو میٹنگ ہوتی ہے اور شام کو ہم اس طرح, کیونکہ 12 دن ہوتا ہے تو تمام کو آنے کے لیے تھوڑا سا مشکلات ہوتے ہیں, تو ہم ہر دوسرے دن کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ وہاں پہ موجود نہیں ہے گھر میں, اپنے نانا کے پاس چلے گئے یا کہیں چلے گئے, اس کا نام اور والد کا نمبر اور گھر نمبر ہم نوٹ کر کے رکھتے ہیں. آخری دنوں میں ایکسٹرا ٹیم سے ہم ان کو ان کے گھر پہ دوبارہ جا کے انہی کی پھر دوبارہ اگر ان کو ویکسینیٹ ہوا ہے تو کور شو کرتے ہیں, اگر نہیں ہوا ہے تو ٹیکہ دوبارہ ڈالتے ہیں.
जी DHO साहब, जिस तरह पोलियो कैंपेन में आप लोगों का एक निगरानी का अमल है, एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन का अमल है, जिसमें बिलखुसूस WHO के नुमाइंदे आते हैं और आप लोगों के इल्म में लाए बगैर वो खुद से किसी गाँव में, किसी मोहल्ले में निकल जाते हैं और वहाँ चेक करते हैं कि क्या इस घर में इस बच्चे को पोलियो के कतरे पिलवाए गए हैं कि नहीं। तो क्या इस खसरा के और रुबेला की इस मुहिम के दौरान भी कोई इस तरह की निगरानी का अमल, कोई बाहर से कोई टीम आके अचानक चेक करने का, कि किसी घर में दाखिल होकर किसी बच्चे को चेक करे कि वाकई में इनको खसरा और रुबेला के ख़िलाफ़ टीके लगे हैं कि नहीं, तो क्या इस तरह की कोई निगरानी का अमल भी है? जी बिल्कुल है, इसमें ज़्यादा है उससे। इस दफ़ा सर फेडरल से EPI जो हमारी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, FDI से भी लोग आए हुए हैं, एक्सटर्नल मॉनिटर्स, और उसके अलावा WHO से भी टीमें आई हुई हैं, बल्तिस्तान में आई हुई हैं। कल स्कर्दू का चेक किया, आज भी उन्होंने चेक किया, अपने रिपोर्ट हमें सबमिट किए, उन्होंने ऊपर भी सबमिट करने हैं। जो हमारी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती है उसमें इम्प्रूवमेंट भी करना है, दौरान कैंपेन भी और बाद में भी। उन्होंने हमें अभी ऑफ़र भी दिया है कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि स्कर्दू के कॉन्टेक्स्ट में कोई आपको एक्स्ट्रा हमारी हेल्प चाहिए आफ्टर कैंपेन, कि नेक्स्ट दफ़ा रूटीन में या तो उस पर भी बात हुई है। और ये 12 दिनों में मुख्तलिफ लोग एक्सटर्नल एवेलुएशन के लिए आए हुए हैं और कर भी रहे हैं। जी डॉक्टर साहिबा, उमूमन देखा यह गया है जो वालिदैन हैं, बिलखुसूस जो नाख़वानदा वालिदैन हैं, उनके ज़हनों में यह डाला गया है, उनके ज़हनों में ये ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक खौफ सा है, ये जो हिफाजती टीके हैं या जो पोलियो के कतरे हैं, इनके मुज़र असरात भी हैं, इनसे आगे जाके इनकी सेहत पर असरात पड़ सकते हैं। तो लोगों के इन तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात के हवाले से आप इन टीकों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी कि किस हद तक ये टीके और ये जो ड्रॉप्स वगैरह हैं ये सेफ़ हैं और महफूज हैं, बच्चे की सेहत के लिए मुफीद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़्यादातर आवाम बेशक पढ़ी लिखी हो या अनएजुकेटेड हो, हमारे यहाँ बल्तिस्तान में हिफाजती टीके जो है वक्त पे लगवाने का और कंप्लीट कराने का रुझान ज़्यादा है। यहाँ बहुत कम लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि इन टीकों का कुछ नुकसान है या इनके बाद में खुदा न खास्ता कोई साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो अभी तक तो हमें बहुत कम ऐसे केसेस मिले हैं। तो जो मिलते हैं उनको हम पूरे समझा कर बेचते हैं कि ऐसी इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये आपके बच्चे की जो है जान बचाने के लिए और सेहत के लिए, स्पेशली खसरा जैसी बीमारी से जिसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है कॉम्प्लिकेशंस है, तो उससे बचाने के लिए ये टीके लगवाए जाना ज़रूरी है। और बहैसियत पेरेंट एज अ मदर मैं ख़ुद अपने बच्चों को भी सारे हिफाजती टीके वक्त पे लगवाती हूँ। माँओं के लिए मैसेज ये है कि अपने बच्चों को एक तो रूटीन के टीके वक्त पे लगवाएं और जो है इस कैंपेन के दौरान अपने बच्चे को इस मुहलिक और मुतादी बीमारी के अगेंस्ट जो हिफाजती टीका लगवाया जा रहा है वो अपने बच्चे को लाजमी लगवाएं। और अपने इर्द गिर्द भी, अपने आपके घर में या इर्द गिर्द जो बच्चे हैं और अगर किसी ने नहीं लगवाए तो उनको भी जो है बताएं कि जाकर लगवाएं, ताकि हमारे ये सारे बच्चे जो है महफूज रह सकें। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू आपने सुनी और खसरा और रुबेला के ख़िलाफ़ जारी मुहिम के हवाले से यकीनन आपके मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। मैं हमारे आज के मेहमानान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स स्कर्दू डॉक्टर करामत रज़ा साहब का और रीजनल हेडक्वार्टर हस्पताल स्कर्दू के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर इशरत फ़ातिमा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त दिया। नाज़रीन, आइंदा हफ्ते नए मेहमानों के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।